انگریز نے ذمہ اور گدی نشین کیوں پیدا کیے؟ بنیادی مقصد عوام کو غلام بنانا، تلوار سے نہیں نظام سے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے ایک تلخ حقیقت دیکھی۔ مسلمانوں کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک سیاسی یعنی جاگیردار سپاہی عالم فاضل لوگ، دوسری روحانی اولیاء کرام عالم اور خانقاہیں۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں طاقتوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ اپنے مفاد کے تابع کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے دو نئے طبقے پیدا کیے: ذمہ دار طبقہ عوام کی معیشت کو قابو کرنے کے لیے، گدی نشین طبقہ عوام کے ذہنوں اور عقیدے کو قابو کرنے کے لیے۔ ذمہ دارانہ نظام، معاشی غلامی۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے پرانی اسلامی زمینداری، جہاں زمین عوامی ملکیت سمجھی جاتی تھی، ختم کر دی۔ انہوں نے لینڈ سیٹلمنٹ ایکٹس کے ذریعے زمین کو نئی ملکیتوں میں بانٹ دیا۔ وفادار سردار، نواب یا مقامی چودھری کو زمین کے مالکانہ حقوق دے دیے گئے۔ عوام جو اصل میں کاشتکار تھے اب مزدور بن گئے۔ ذمہ دار کا کام تھا پیداوار اکٹھی کرو، حصہ انگریز کو دو، عوام کو قابو میں رکھو۔ محصولی نظام، انگریز کو بغیر محنت کے ٹیکس ملتا تھا۔ سیاسی کنٹرول، ذمہ دار انگریز کے وفادار رہتے تھے، بغاوت نہیں کرتے تھے۔ عوامی غلامی، کسان ذمہ دار کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے ہاتھ سے زمین، عزت اور آزادی تینوں چھن گئیں۔ دوسرا طبقہ تھا گدی نشینی۔ گدی نشینی نظام، فکری غلامی۔ پہلے زمانے میں اولیاء اللہ کی خانقاہیں اصلاح نفس، تعلیم اور عدل کی علامت تھیں۔ انگریزوں کو یہ نظام خطرناک لگا کیونکہ یہی عوام میں بیداری پھیلاتا تھا اور ان کو شعور دیتا تھا۔ خانقاہوں کی زمینوں کو وقف قرار دے کر حکومت کے زیر نگرانی کر دیا گیا۔ وارثان درگاہ کو سرکاری سند دے دی گئی کہ وہ گدی نشین ہیں۔ ان کو جاگیریں، تنخواہیں اور سیاسی اثر و رسوخ دیا گیا۔ عقیدے پر کنٹرول، عوام کو کہا گیا کہ اولیاء اللہ سب کچھ کرتے ہیں، حکومت میں دخل نہ دو، دین علیحدہ ہے، مذہب علیحدہ ہے۔ دینی قیادت کو انحراف دین عبادت تک محدود ہے، سیاست اور عدل سے جدا ہے۔ وفادار گدی نشین انگریز کے حق میں دعا کرتے، بغاوت کے خلاف فتویٰ دیتے۔ عوام نے عمل و جہاد چھوڑ کر نظر و نیاز میں سکون تلاش کیا اور دین سے جہاد کی روح نکل گئی۔ دار عوام کی زمین لیتا ہے، گدی نشین عوام کا ایمان لے جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ معاشی طور پر بھی غلام بن جاتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی۔ انگریزوں کا کمال یہ تھا کہ اس نے تلوار کے بغیر غلامی پیدا کر دی۔ عوام خود ہی ان طبقوں کے وفادار بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کا ٹوٹا ہوا ڈھانچہ رہ گیا، زمین چند ہاتھوں میں آ گئی، عوام علم سے محروم ہو گئے، دین اور سیاست علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے، روحانیت کاروبار بن گئی، غلامی نفسیات بن گئی، احساس حریت ختم ہو گیا۔ آج بھی کئی علاقوں میں گدی نشین سیاسی خاندانوں کے سربراہ ہیں۔ جاگیردار سیاست اب بھی عوامی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دین اور ریاست کی تقسیم اب بھی برصغیر کی فکری کمزوری ہے۔
انگریز چلا گیا لیکن اس کا نظام آج بھی زندہ ہے، زمیندار اور گدی نشین کے روپ میں۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ انگریز نے زمیندار پیدا کیے تاکہ عوام کی روٹی پر قابو پائے، اور گدی نشین پیدا کیے تاکہ عوام کی روح پر قابو پایا جائے۔